اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ ہی کے نام پہ ختم کرتا ہوں، جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ میں اس اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جتنی بات بھی بولوں گا بالکل سچ بولوں گا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا، ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کس طرح جو حالات پلٹا کھا رہے ہیں۔ میں دوستوں امریکہ میں ہوں، لیکن ایک ایک پل کی خبر میں لے رہا ہوں، ایک ایک بندے سے میں رابطے میں ہوں اور معلومات لے رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو میں نے پہلے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ جیسے جیسے ریفرنڈم قریب آئے گا اور ان لوگوں کو یہ احساس ہو تو چکا ہے کہ اب ہماری جو ٹائٹینک ہے وہ اب ڈوب گئی ہے۔ اب اس ڈوبتے ہوئے ٹائٹینک سے بہت سارے جو عقل مند ساتھی ہیں وہ باہر آ گئے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ کرپشن کا ٹائٹینک ہے، چوری ڈکیتیاں، مینجمنٹ کے ساتھ ملنا، مزدوروں کی برات کا سودا کرنا، یہ سارے کام ان لوگوں نے کیے۔ آج کچوں کو ڈرایا جا رہا ہے مختلف اسٹیشنز کے اوپر۔ میرے پاس ان کچوں کے میسیج آ رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، میرے میسنجر کے اوپر، مجھے کال بھی کر رہے ہیں اور وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ عادل بھائی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میں نام لے کے بات کروں گا، میں نام لے کر بات کروں گا تاکہ ان تک یہ میرا میسیج جائے۔ ٹھٹا کے اندر عنایت قریشی، مقبول میمن۔ عنایت قریشی وفادار فیاض شاہ، مقبول میمن وفادار طارق فاروقی۔ اب آپ دونوں کا گٹھ جوڑ دیکھیں۔ ساری زندگی جب بھی الیکشن ہوئے، ریفرنڈم ہوئے، مقبول الگ چلتا تھا، عنایت قریشی الگ چلتا تھا، اور دونوں اس طرح رہتے تھے یوں۔ لیکن آج جب انہوں نے دیکھا کہ انصاف جفاکش یونین کا ووٹ بینک بڑھ گیا ہے، سینئر ملازمین بھی ان کو ووٹ ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں، خاموش ووٹ ڈل رہا ہے، کانٹریکٹ لیبر کا 3,500 ووٹ ان کے پاس آ گیا ہے، تو اب یہ ان کو ڈراتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، اگر تم نے ووٹ ہمیں نہیں ڈالا قرآن کی قسم کھاؤ، سورہ یاسین پہ ہاتھ رکھو۔ اور بھائی میں تو تم سب کو، فیاض شاہ کے پورے گروپ کو اور پیپل لیبر ان کے ایک کرپٹ لیڈر کو، ایک کرپٹ کو میں کہہ چکا ہوں، واسطہ دے چکا ہوں کہ آپ کو قرآن شریف کا واسطہ، آپ کو سورہ یاسین کا واسطہ، کہ اب آپ قرآن شریف کا اور سورہ یاسین کا واسطہ مت دینا، لیکن یہ اب بھی دے رہے ہیں۔ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان کے ایمان کی حالت کیا ہے دیکھ لیں آپ۔ یہ ان کا ایمان ہے، یہ پریشان ہو گئے، ان کو فکر ہی نہیں ہے اس بات کی کہ قرآن اور سورہ یاسین جن کا واسطہ اب ہمیں انصاف جفاکش کے جو ہے بانی نے دے دیا ہے، ہم اسی کا پاس کر لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا۔ اب یہ ڈرا رہے ہیں ان کو، ڈیوٹیاں لگائی ہیں فیاض شاہ نے حیدرآباد میں، تو ان کی مجال ہی نہیں ہو رہی۔ جو میرے پاس رپورٹ آئی ہے، یہ کچوں سے دور بھاگ رہے ہیں، یہ وہاں پر خوفزدہ ہوئے ہیں۔ شکارپور میں بی یونٹ کے اندر عرفان شاہ امروتی اور پتہ نہیں کون کون ہے جو مجھے میسیج بھی کرتے ہیں، بڑے گندے گندے مجھے لکھتے بھی ہیں، پتہ نہیں آغا پٹھان کیا ہے، کون ہے مجھے نہیں معلوم، میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ عرفان شاہ امروتی کو میں اس طرح جان گیا تھا کہ اس کے جب بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں نے اس کو جو ہے میسیج کیا تھا بہت لمبا، اور میں نے اس کو دکھ کا اظہار کیا تھا۔ اور حبیب اللہ کاکڑ کوئٹہ میں یہ ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ کراچی میں ان کا بس نہیں چلتا، کیونکہ کراچی میں جو ہے وہ ایک سسٹم ہی الگ ہے۔ یہاں پہ لوگوں کے پاس نہ کوئی وڈیرا سسٹم ہے، نہ کوئی منسٹری سسٹم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ۔ تو آپ کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے جا کے۔ تو دوستوں میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی آپ سے بری بات نہیں کہہ رہا، میں کوئی آپ سے غصہ نہیں کر رہا، مگر میں آپ سارے لوگوں کے جن کے میں نے نام لیے، میں یہ بات آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ سیاست ہے، یہ لیبر پالیٹکس ہے،
میں لیبر لیڈر ہوں. میرے لیے عنایت قریشی ہو یا مقبول میمن ہو یا عرفان شاہ امروتی ہو، آغا ہو، جو بھی ہو، اور جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، میں ان کو کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہتا. زبان تو مجھے بھی دی ہے اللہ نے، سمجھے آپ. مجھے طاقت بھی دی ہے اللہ نے، ہر چیز ہے میرے پاس. اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ. بس ایک میرے ساتھ ہو گیا کہ میں اس وقت امریکہ میں ہوں، بہت دور. مگر پاکستان میں ہوتا اور آپ لوگ یہ حرکتیں کرتے تو میں پھر آپ لوگوں کے پاس آتا، آپ کے پاس بیٹھتا، آپ سے بات کرتا، اور میں آپ سے کہتا کہ بھائی یہ لیبر پالیٹکس ہے. عرفان شاہ امروتی صاحب، حبیب اللہ کاکڑ، آغا پٹھان صاحب، مقبول میمن صاحب، عنایت قریشی صاحب اور دوسرے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ یہ لیبر پالیٹک ہے. آپ کا حق ہے، آپ جا کے ووٹ مانگیں، آپ کچھ سے بھی ووٹ مانگیں، لیکن آپ انہیں اپنا پروگرام تو دیں. آپ یہ تو بتائیں کہ ہمیں اس لیے ووٹ دو. لیکن آپ ان پہ اگر ظلم و ستم کر رہے ہو، یہ غلط ہے. یہ میں برداشت نہیں کروں گا، یہ میں برداشت نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا. اور میری اس پیار بھری زبان کو، میرے اس محبت کے لہجے کو اگر آپ لوگ سمجھ لیں، بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے. میں آپ کا دوست ہوں، ساتھی ہوں، آپ کا مزدور بھائی رہ چکا ہوں اور سینئر ملازمین ہوں. 31 سال میری سروس رہی ہے. ہاں، آپ میرا ریکارڈ لے آئیں مینجمنٹ سے. بھائی آپ میرے خلاف کام کریں، کوئی کرپشن، چوری، کوئی چندہ کھا گیا، پیسہ کھا گیا، میڈیکل بیچ دیا یا کوئی جعلی بل بنا لیے، آپ کو اجازت ہے نا. میں ایم ڈی امین راجپوت آپ سے اپیل کرتا ہوں، ملک جاوید آپ سے اپیل کرتا ہوں، اور ایس جی ایم ایچ آر آپ سے اپیل کرتا ہوں. ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ میری کوئی چیز، کرپشن، کوئی ایسی ڈکیتی، کوئی غلط کام آپ ان کو دے دیجئے. اللہ کے واسطے آپ ان کو دے دیجئے تاکہ یہ ہمارے مزدوروں کے اوپر ظلم نہ کریں. میرا لیٹر ہوا میں لہرائیں، لوگوں سے ووٹ مانگ لے. کہہ دے کہ یار یہ تو چور تھا، ڈاکو تھا، بھاگ گیا امریکہ. بڑا آسان سے جملہ کہہ دیتے ہیں، بھگوڑا امریکہ بھاگ گیا. اور بھائی میں امریکہ آیا ہوں قانونی طور پہ، اور جب پاکستان سے امریکہ آ رہا تھا نا تو اتنی بڑی دعوت مجھے دوستوں نے دی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں ماشاءاللہ. میں بہت بڑی دعوت ارینج کر کے، اس کے اندر میرے تقریباً کوئی 300 دوست شامل تھے. میں یہاں امریکہ آیا، میرا فون آن ہے، میں فیس بک پر ہوں، میرا میسنجر آن ہے، میں ویڈیو کے اندر موجود ہوں، میں ہر فیس بک کے کمنٹس میں موجود ہوں. بھاگنے والے تو نظر بھی نہیں آتے دوستوں، جو جھوٹ بولتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. 11 دسمبر کو ریفرنڈم ہے. آج آپ کی گیٹ میٹنگ ہے ہیڈ آفس کے اندر. میں تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کراچی کے کہ وہ اپنی گیٹ میٹنگ میں شریک ہوں اور بتا دیں انتظامیہ کو اور ان کی لے پالک یونین کو کہ آج آپ کو ہم نے مسترد کر دیا ہے، اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو آج ایک اور بتاؤں، خاص طور پہ سندھ کے ساتھی سن لیں، خاص طور پہ فیاض شاہ صاحب کا ایک روپ میں آپ کو آج بتاتا ہوں. میں حلفیہ بتاتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے پر بتاتا ہوں. جو یقین کرے وہ محمد کا امتی، جو یقین نہ کرے اللہ یا تو اس کو سزا دے یا مجھے سزا دے اگر میں جھوٹ بولوں. جب میں نے 2013 میں یونین بنائی اور یونین بنانے کے بعد انہی دنوں کے اندر ان کا ریفرنڈم ہوا، محنت کش بنائی فیاض شاہ نے، وہ ختم کر دی. قادری ناراض ہو گیا تو ہم نے کچھ دوستوں نے پروگرام بنایا کہ بھائی فیاض شاہ بڑا اچھا آدمی ہے یار، اس نے بڑا جمہوری کام کیا اور جو ہے نا یہ اس نے اپنی یونین کو ختم کیا ہے یار، چل کے اس سے حیدرآباد میں ملتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہماری یونین میں آئیے. اس وقت ہماری یونین کا نام انصاف جفاکش نہیں، صرف جفاکش یونین تھا. ہم تقریباً کوئی 8 لوگ وہاں پہنچے فیاض شاہ کے گھر. بالکل سچ بتاؤں گا، میں نے کہا نا میں محمد کا امتی ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا. ہمیں عزت دی. وہاں بشیر بگیو، حاجی پنو، ذوالفقار زرداری اور کچھ لوگ اور بھی تھے، میں ان کے نام نہیں جانتا، مجھے یاد نہیں ہے ان کے نام اور چہرے بھی یاد نہیں اتنے، لیکن یہ لوگ تھے جو میں بتا رہا ہوں. ہم بیٹھے، ہماری بات چیت ہوئی، ریفریشمنٹ کرایا فیاض شاہ نے، چائے پلائی، عزت سے ملا، بہت اچھی باتیں کی. جب میں نے اس کو آفر دی کہ بھئی ہم اس طرح یونین کے اندر چاہتے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور مزدوروں کے لیے آپ جو ہے ورکنگ کریں
اور جو عہدہ بھی آپ چاہیں گے ہم آپ کو عہدہ دینے کو تیار ہیں، مگر یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یار آپ کے اندر ایک جو ہے کوالٹی ہے، آپ کام کریں. یہ 2014 کی بات ہے. دوستوں بالکل سچ بتا رہا ہوں، فیاض شاہ نے جو جواب دیا، فیاض شاہ صاحب آپ بتائیے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں. بشیر بگیو، حاجی پنو، آپ بھی بتائیے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں. فیاض شاہ نے کہا عادل بھائی آپ نے مجھے عزت دی، آپ کا شکریہ. اور شیخ صاحب مگر میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، میں شاہ ہوں، میں سید کا بیٹا ہوں. میں شاہ ہوں، میں سید کا بیٹا ہوں، اور میں اپنے سیدی کی اور شاہ کی قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں کہ میں جب تک سوئی سدرن گیس میں ہوں، میں سوئی سدرن گیس میں لیبر پالیٹکس نہیں کروں گا. میں کسی یونین کے اندر عہدہ نہیں لوں گا، اور میں کسی یونین کے اندر جو ہے نہ شمولیت اختیار کروں گا. میں چپ ہو گیا. میں نے بولا بھائی یہ تو بہت ہی تو ایسی بات کہی گئی ہے کہ اب ہماری تو ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم شاہ اور سیدی کے معاملے میں دخل اندازی کریں. ہم نے ہاتھ ملایا، بیٹھے، گپ شپ کی، واپس آ گئے. میرے بھائی کچھ ہی دن کے بعد فیاض شاہ پیپل لیبر یونین میں کسی عہدے پر آ گئے اعجاز کے کہنے پر. اب مجھے یاد نہیں چیئرمین آئے کیا ہے، آ گئے. میں بڑا حیران ہوا. میں نے رابطہ کیا بشیر بگیو سے، کسی سے رابطہ ہوا میرا. میں نے کہا بھائی یہ تو قسم کھا رہے تھے سیدی کی اور شاہ کی. کہ لیں ہاں وہ اب کیا کریں، مجبوری ہے مزدوروں کی. اس کے بعد یہ طارق فاروقی کے ساتھ چیئرمین آ گئے. پھر طارق فاروقی کو چھوڑ دیا، پھر اعجاز کے ساتھ آ گئے. تو بھائی وہ سیدی اور شاہ کی جو قسمیں کھائی تھی کہاں چلی گئی وہ؟ اب یہ آپ سارے سندھ والے دوست سوچیں، یہ آپ لوگ سوچیں کہ یہ جو قسم انہوں نے کھائی تھی یہ کون سے سید ہیں بھائی، کون سے شاہ ہیں یہ تو سید اور شاہوں کو جو ہے یہ بدنام کر رہے ہیں. پھر جب انہوں نے طارق فاروقی کو چھوڑا جو آج ان کا صدر ہے، جب انہوں نے نواب شاہ کے اندر میٹنگ میں کہا کہ آپ الیکشن نہیں کراتے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، چھوڑ دیا طارق فاروقی کو. طارق فاروقی کو جب انہوں نے چھوڑا تو انہوں نے خط نکالا فیاض شاہ نے. اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، بشیر بگیو صاحب آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ فیس بک پہ لکھیے گا کہ شیخ عادل آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ لکھیے گا ضرور. 5 منٹ کے بعد میں وہ خط میرے پاس رکھا ہوا ہے، واٹس ایپ پر میں نے منگوا لیا ہے. 5 منٹ بعد ہی میں وہ خط فیس بک پہ لگا دوں گا. پھر آپ کی عزت کہاں پر رہے گی وہ آپ کو خود پتا ہے. خط میں لکھا تھا فیاض شاہ نے طارق فاروقی کو کہ تم مینجمنٹ کے ٹٹو ہو، تم مینجمنٹ کا جھوٹا کھاتے ہو، اور تم ذہنی معذور ہو. ہم تمہیں ریجیکٹ کرتے ہیں. تم قبضہ دار ہو یونین کے، ورکر یونین کے. یہ ان کے الفاظ تھے، اور بہت لمبا خط تھا 2 صفحوں کا. میں نے آپ کو خاص باتیں بتا دی، باقی اس نے بہت ساری اس کے اندر باتیں لکھی تھی. آج وہی ذہنی معذور، مینجمنٹ کا ٹٹو آپ کا صدر ہے. آپ کہیں کہ آپ نے خط نہیں نکالا تھا، میں وہ خط فیس بک پہ لگا دوں گا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے. تو دوستو ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں اور آگے کی طرف بڑھیں کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. سید خان کی میں نے تقریر دیکھی. سید خان صاحب نے کیٹی کے اندر کہا گیٹ میٹنگ میں کہ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ والوں کو گلے لگایا، جس نے سن کوٹے والوں کو گلے لگایا، جس نے آرڈیننس والوں کو گلے لگایا، اور کچوں کو بھی ہم نے گلے لگایا، اور ہم نے کچوں کے کیس کی حمایت کری. قسم کھا چکا ہوں پہلے کہ سچ بولوں گا. سید خان آپ بھی سن رہے ہوں گے، آپ بھی بالکل آپ نے حمایت کی تھی. لیکن کب؟ جب کیس آخری مرحلے میں داخل ہو گیا اور آپ نے یہ دیکھ لیا تھا کئی ہیئرنگز کے اندر کہ ہم یہ کیس 99% اب جیت چکے ہیں، تو آپ نے کیونکہ کیس جو تھا وہ طوالت پکڑ رہا تھا اور ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، اس وقت آپ نے جج کو کہا تھا ذکا اللہ کو کہ بھئی آپ اس کا فیصلہ کر دیں جو بھی ہے، ہاں یا نہ، تاکہ یہ معاملہ آگے جائے. یہ آپ نے ضرور کہا تھا، میں مانتا ہوں اس بات کو. اور اس کے بعد جب ہم یہ 609 کا پہلا کیس میں نے جیتا،
یہ بڑا پاورفل کیس تھا جس کی بنیاد پہ آج 3,500 لوگ ادارے کے اندر ہیں، اور جو پکے ہوئے ہیں وہ اسی 6 سے 9 کے فیصلے کی بنیاد پر ان کو جو ہے کورٹس نے یہ پاور دی، ان کو پکا کیا، کیونکہ 6 سے 9 کے اندر وہ کمنٹس آ گئے تھے، وہ چیزیں آ گئی تھیں جس کی ان کو ضرورت تھی۔ لاہور میں ایک کمپنی ہے، ان کے لوگوں نے یہ کاپی دی، وہ جیت گئے، اور لاہور میں ہی ایک اور میرے خیال میں کوئی کمپنی جس نے مجھے فون کیا تھا جب میں امریکہ میں تھا اور مجھ سے پیپر مانگے تھے، تو میں نے ان کو پھر پاکستان میں وہ پیپر پہنچوائے تھے۔ دوستو، آج جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ کی گیٹ میٹنگ ہو رہی ہے، گیٹ میٹنگ میں شریک ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کام تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اور پیپلز لیبر یونین کے حیدرآبادی ٹولے کے 2 لوگ اور کراچی کے طارق فاروقی صاحب ایم ڈی سے SGM HR سے بھرپور رابطے میں ہیں، اور کوئی بھی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ریفرینڈم کے اوپر کوئی بھی شب خون مارا جائے۔ اگر آپ نے یہ حرکت کری، MD صاحب آپ بھی سن لیجئے، آپ کی لیگل ٹیم بھی سن لے، اگر یہ حرکت آپ نے کری تو میں تمام کانٹریکٹ لیبرز کو کہتا ہوں، تمام مزدوروں کو کہتا ہوں، تمام ساتھیوں کو، سینئر ملازمین کو کہتا ہوں جو ادارے میں چینج چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، کہ وہ پھر ہیڈ آفس پہ دھرنا دیں، اور ایسا دھرنا دیں جو تاریخی دھرنا ہو۔ میں پھر تمام انصاف جفاکش کی قیادت سے کہتا ہوں کہ پھر وہ ہیڈ آفس کے سامنے روڈ کو بلاک کر دیں اگر کوئی ایسی سازش کی گئی۔ جمعے کو پرسوں آپ کا ریفرینڈم ہے، کوئی ایسی سازش نہ کی جائے، کوئی ڈر و خوف نہ پھیلایا جائے۔ اور میں حیدرآباد کی گیٹ میٹنگ پہ دین محمد جمالی جو مین آرگنائزر تھا، اور اس کے ساتھی جو تھے دوسرے تھے مصطفیٰ الاشاری، اور کافی ساتھی تھے، بہت مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہے ہیں، یہ مین 2 نام اس لیے یاد ہیں کہ یہ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ میں تھے موبائل پر۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ نواب شاہ میں جو آرگنائزنگ کری آصف لوگوں نے، ان کے دوستوں نے، ساتھیوں نے، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ کوئٹہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ لاڑکانہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہر اسٹیشن پہ جہاں جہاں میٹنگ ہوئی، کراچی میں اور سائٹ پہ، KT پہ، آزاد سینٹر میں سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستوں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، اپنے بچوں کی خاطر چینج لے آئیے۔ یہ چینج بہت ضروری ہے اس وقت۔ آج آپ دیکھیں کہ ماما گلو اور فدا گورچانی جو نواب شاہ والے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی ورکر یونین کی خدمت کی، طارق فاروقی کی خدمت کی، آج وہ سب ہماری انصاف جفاکش میں شامل ہو گئے ہیں۔ میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بابو برکت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اور دوستوں کا شکریہ کرتا ہوں کراچی سے جو ہماری یونین میں شامل ہو رہے ہیں۔ انہیں کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی ہم ہر آدمی کو صدر اور جنرل سیکریٹری نہیں بنا رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے شامل ہو رہے ہیں کہ وہ اب ان چوروں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور یہی وقت ہے۔ یاد رکھنا، اگر غلطی کری تو 3 سال تک روگے، 3 سال تک روگے۔ آج چارٹر آپ کا تباہ، میڈیکل آپ کا تباہ، انکریمنٹ آپ کو نہیں مل رہا، گولڈ ایوارڈ آپ کو نہیں مل رہا، 5% آپ کو نہیں مل رہا، ٹینسی بونس آپ کو نہیں مل رہا، 12% شیئرز آپ کے ختم ہو گئے۔ کہاں گئے بی بی کے شیئرز؟ نہیں، کچھ نہیں، صرف اور صرف بیوی کب یاد آتی ہے انہیں؟ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کشتی ڈوب رہی ہے۔ اب جب دیکھا کہ کشتی ڈوبنے شروع ہو گئی تو آج ان کو آج بیوی یاد آ رہی ہے انہیں، کیونکہ اب ان کی کشتی جو ڈوب چکی ہے۔ تو میرے بھائی، اچھے کام کرو۔ لوگوں میں آپ جا رہے ہو، آپ پروگرام کیا دے رہے ہو؟ حالہ کے اندر آپ کو بھگا دیا گیا۔ حالہ میں دوستوں نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ چائے پیئے، ناشتہ کریں، ووٹ نہیں ملے گا۔ یہی حال آپ کا اندرون سندھ ہو رہا ہے۔ میں پھر قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی اسٹیشن کا اور ان دوستوں کا نام نہیں لوں گا، ورنہ یہ اسٹیشنوں پر پہنچ جائیں گے، ان دوستوں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ وقت آنے پر میں آپ کو ان دوستوں کے نام بتاؤں گا جب وقت آئے گا۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، خاموش ووٹ دیں گے، آپ بالکل ہمارا ذکر نہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا ذکر کیا تو یہ حیدرآبادی ٹولہ ہمارے گھروں پہ آ جائے گا رات میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ووٹ ڈالیں، ہمیں ووٹ چاہیے اور ہمیں ان سب کو دھکا دینا ہے اب۔ تو دوستوں، آپ لوگ تیار رہیں، انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، رب العزت آپ کی مدد کرے گا۔ آج ورکر یونین جس کا نام تھا ادارے میں، وہ آج ختم ہو گئی۔ ختم کرنے والا کون؟ طارق فاروقی۔ کیوں؟ لالچ، ہوس کی وجہ سے ختم کیا آپ نے۔
اب یہ رزلٹ آئے گا نا ابھی کراچی کا، طارق فاروقی فیاض شاہ کو بتائے گا کہ بھئی میں نے اتنے ووٹ لیے. میں تو آج پھر آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ کراچی سے ہیڈ آفس ہی جیت کے دکھا دو مجھے، میں آپ کو مان جاؤں گا. طارق فاروقی آپ کو چیلنج ہے، کراچی تو بہت دور کی بات ہے، آپ ہیڈ آفس بھی نہیں جیتو گے انشاءاللہ الرحمن. دوستوں، آج ورکر یونین کا مجھے بڑا دکھ ہے. خیر محمد خاص خیلی کی یونین تھی، بہت بڑا لیڈر تھا، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں. ایک بات رہ گئی آخر میں بتا دوں کہ سید خان صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ ہم نے تو آرڈیننس والوں کو بھی گلے لگایا، تو سید خان آپ کو سلام ہے، واقعی آپ کو سلام ہے کہ آپ نے آرڈیننس والوں کو تو گلے لگایا، آپ نے تو اس کو بھی گلے لگا لیا جو آرڈیننس والوں کے خلاف تھا. طارق فاروقی جس نے یہ کہا تھا کہ یہ آرڈیننس والے آئیں گے تو ادارہ تباہ ہو جائے گا، چارٹر ملے گا نہیں، کمپنی بیٹھ جائے گی. ان کے کسی دھرنے میں، کسی احتجاج میں طارق فاروقی شریک نہیں ہوا. اور آپ جمیل اخونزادہ یہ سارے گواہ ہیں، کوئٹہ کے سارے لوگ گواہ ہیں. جب انہوں نے سڑک پہ بیٹھ کے احتجاج کیا تھا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے پاس روڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. یاد کرو یہ باتیں دوستوں. بہرحال ساتھیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے. میں جو جیکب آباد کا دوست ہے ہمارا زاہد، جو کہ بڑے ایمینیشن کے ساتھ ویڈیو ڈالتا ہے، تصویریں لگاتا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے، اللہ اسے خوش رکھے. اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی پیاری پیاری ویڈیو لگاتا ہے، وہ ہماری تصویریں لگاتا ہے، ماشاءاللہ اتنی اچھی تصویریں لگاتا ہے. اور اس طرح لگاتا ہے کہ آج تو ہماری گھر والی بھی کہتی ہے کہ یہ تصویر میں تو آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں. بہرحال بھائی، یہ تو خیر مذاق کی بات تھی. میں اس دوست کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انور بلوچ نے بڑی اچھی تقریر کی کورنگی میں، بڑی شاندار بات کی. اور باقی سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو سب محنت کر رہے ہیں. دوستوں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کروں گا. اللہ حافظ. اور انشاءاللہ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے. آپ کا ساتھی، آپ کا دوست، بانی انصاف جفاکش یونین شیخ عادل آپ کو سلام پیش کرتا ہے، سارے دوستوں کو. اور امید کرتا ہے کہ 11 دسمبر ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنی ہے. اللہ حافظ.